صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر اور کما قال علیہ السلام. اما بعد، میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیشہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کس کی طرف سے آتے ہیں؟ بولو. وہ حالات حکومت والوں کی طرف سے نہیں آتے، تجارت والوں کی طرف سے نہیں آتے، زراعت والوں کی طرف سے نہیں آتے. عام طور سے جو شرک کے کلمات ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اچھی پیداوار ہوں گی، خوب اناج نکلے گا، ہم خوشحال رہیں گے. کیا رہیں گے؟ اور اچھے بزنس سے چلیں گے، تجارت چلے گی، پیسہ بہت آئے گا، ہم خوشحال رہیں گے. اور ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی، ہم منمانے اچھا زندگی گزار سکیں گے. یہ جتنے جو کلمات ہیں نا، یہ توحید کے کلمے نہیں، یہ شرک کے کلمے ہیں. ہمیشہ ان کلموں کو اللہ نے جھٹلایا ہے. تجارت والوں کو بھی ناکام کیا، زراعت والوں کو بھی ناکام کیا، حکومت والوں کو بھی، صنعت حرفت والوں کو بھی ناکام کیا. یہ سارے واقعات قرآن میں ہیں. حکومت کے لین سے نمرود کا قصہ ہے، فرعون کا قصہ ہے. فرعون کو تو اللہ نے 450 سال کے گورنمنٹ دیا. کس نے؟ الیکشن نہیں، سلیکشن، فل کنیکشن تھا اس کے ہاتھ میں. مگر اس حکومت میں جب گھمنڈ کرنے لگا، پکڑنے لگا، اللہ اس گھمنڈ کی بدولت جس چیز پہ گھمنڈ کر رہا تھا اسی میں اللہ نے اس کی بربادی کر دی. اللہ اس لیے ملک مصر حاضل انار و تجریم انتہاتی افلاط مصر، میرے خدا ہونے کی دلال یہ ہے کہ پورا ملک مصر میرے ہاتھ میں ہے اور پوری رعایا میری بات میں ہے، پوری رعایا، اور دریا نیل میرے ساتھ میں ہے. حاضر انار و تجریم انتہاتی، میرے محلوں کے دامن سے یہ دریا بہ رہی ہے، تلووں کے نیچے سے محلوں کے دامن سے. اللہ نے فرمایا جس چیز پہ تو دعویٰ کر رہا ہے اسی میں ہم تیرا دعویٰ کر دیں. اور اللہ کا انکار بھی نہیں کر رہا تھا بلکہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہے. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. سب سے بڑا، اللہ کے نمبر 1 درجے کا گدھا تھا، اپنے آپ کو خدا بول لے رہے. گدھوں سے ڈیولپ ہوا. اس سے جو خدا بول رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کس سے ہوا؟ گدھوں سے ہوا. معمولی ایک چھوٹے دیہات میں تربوز کی کھیتی بکا کی ہے اور لوٹا میں لیا گاؤں میں بیچ کے چٹنی روٹی کھاتا تھا. جھوپڑی میں رہتا تھا. کس میں؟ جھوپڑی میں رہتا تھا. کون کہہ رہے بے وقوف؟ تربوز کی قدر گاؤں میں نہیں ہوتی، سٹی میں، بولو شہر میں بہت قدر ہوتی ہے، اچھا ریٹ لگتا. تب تک یہ فقیری اور بھکاری کی زندگی گزارتا. پورے تربوز ہول سیل میں توڑ لے کے قاہرہ شہر کو چلے جا، قاہرہ سٹی کو چلے جا. تب اس پر کیا کیا؟ روزانہ ریٹیل میں توڑ کے بیچنے وجہ پورے ہول سیل میں توڑ دیا، توڑ کے گھدوں میں لادا. اس میں گھدوں کے پیٹ میں لاد کے اب جا رہا تھا تو راستے میں اب سٹی کی طرف گئے تو قانون بدلتا نہیں بدلتا. سو دیہات میں بھیجے تو خود نہیں پوچھتا. اب سڑک آتے بولے ایک چوکی ہے ٹیکس کی، یہاں ٹیکس دینا پڑتا، سیل ٹیکس. بولا کیا دینا؟ کہ تو 25% دینا. کر لے جاتے اس میں 25% دینا. چلو بھائی دینا، بالکل دے دیا. ابھی تھوڑی دور جاتے جاؤ چلے انکم ٹیکس ملا. کیا ملا؟ سیل ٹیکس کے بعد یہاں کتنا دینا؟ یہاں بھی 25% کر دی. کتنا گیا؟ 50% گیا. اب تھوڑی دور جاتے وہ ٹول ٹیکس ملا. ایک نیا بل جو بنائے تھے وہ ٹیکس دینا بولے گا، ٹول ٹیکس. یہاں کتنا؟ یہاں بھی 25. کتنا گیا؟ کتنا گیا بھائی؟ 12 گیا. اب 25% رہ گیا. اب شہر میں جاتے مارکیٹنگ ٹیکس کر، میونسپالٹی والے لگاتے نہیں لگاتے. یہاں کتنا؟ یہاں 25. کتنے ہو گئے؟ سب چلے گئے، خالی گھدے بچ گئی. اب پریشان ہو رہے. اب اگر سٹی پہ مٹی پڑو، سٹی میں آئے تو پیٹی پھٹ گئی، پورا مال چلے گا، گھدے بچ گئے. اب گاؤں کو گئے تو کیا صورت لے کے جانا، یہاں رہے تو کیا کھا کو جینا. جی اب پریشان بیٹھا، گدھوں کو ایک قبرستان میں چھوڑا، فری کی جگہ کہتے ہو کوئی، کھیتوں میں چھوڑے تو گدے بیٹھ دے، پیٹ پھوڑ دے. اب قبرستان میں فری کی جگہ گدے چھوڑا. اب قبرستان میں بیٹھ کے سوتا ہے کیسا بول گئے مٹی پھوڑو،
سارا مال کم وقت ٹیکسوں میں سے لے لی. اب کیا کرنا؟ پریشان بیٹا. اب یہ سوچ رہا ہے جہاں گما لیا وہیں سے کما لینا. کہتے کیا گما لیا؟ اب ٹیکس نہیں تو جگہ کوشی ہے یہ ملک میں. بلکہ سوچتے رہے تو ایک مردہ آیا دفن ہو کے چلے گیا, کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا اس کے لیے. اور ایک مردہ آیا اور ایک مردہ آیا. سچی میں کتنے مردے نکلتے حیدرآباد میں؟ ایک ہی مرتا ہے دن بھر میں. بولا بھائی ارے پورے شہرات میں ایک ہی مرتا نہیں, کئی لوگ مرتے. کوئی چکر آ کے مر رہا ہے, کوئی ٹکر ہو کے مر رہا ہے, کوئی ہارٹ فیل ہو کے مر رہا ہے. کیا یار منڈی نیچے ڈال دیا؟ نہیں مرتے نہیں مرتے, پھول گرا ہو رہا ہے. ہاں ٹیکس نے تو جگہ یہ ہے بول کے ادھر ایک لکڑی گاٹ کے آڑی لکڑی ڈال دیا ہوگا قبرستان کے گیٹ. اب جو مردہ رہے ٹیکس دینا پڑتا کدے. اب ٹیکس دینا پڑتا تو مردہ سب سے لے سوچ نہیں دیتے لوگ. بولو بھائی دے دے خاموش دے دیتے. کہاں کی کو لے جانے بھائی؟ مردہ سر پہ رکھ لے کو کب تک سوچ لیتے رہنا. بھوکے پیاسے لے کو مردے کو. مردہ گھر میں کو کھا پی کے دعوتیں کرتی نہیں, بھوکے رہتے لوگ. ہٹ کو تو کھانا کھانا کہتے. اب بھوکے بھی ہے پیاسے بھی. اب دے دیے. اب جو مردار ہے ٹیکس لے رہے, جو مردار ہے. اب اتنی کمائی ہو رہی بیٹے کی بولنا نہیں. اب سمجھے نہیں, مزے میں گھر فری میں چل رہے ہیں اور مردوں کا ٹیکس لے رہے ہیں. اب ایک دن جو ہے قانون کے منسٹر کا جنازہ ہے اس کا. جب تک حکومت کو معلوم بھی نہیں ہے لوٹ لے رہے تھے سب. اب قانون کے منسٹر کا جنازہ ہے, ٹیکس دینا پڑتا بولے. ارے یہ قانون کا قانون سب کو ایک ہی قانون کا دے. منسٹر رہتے انہیں کون بھی رہتے, قانون سب کو ایک بنا ہے. قانون کے منسٹر کا بھی ٹیکس لیا. اب جا کے بادشاہ کو بولے حضرت یہ بل کب پاس ہوئی ہے, یہ قانون کب سے نکلیا کرتے. وہ سے پارلیمنٹ میں پاس ہوا نہیں, کوئی راجیہ سبھا میں آیا نہیں. یہ چندوں کا نے تو لینے کا معلوم تھا مگر یہ مردوں کا نے لینے کا کب سے نکلیا کرتے. بادشاہ بولا ہم تو نہیں بنائے. ارے نہیں بنائے, مزے میں بیٹھ کے بیٹا روزانہ ٹیکس کما رہے تھے, منسٹر کو بھی نہیں چھوڑا. ایسا ہے لاؤ بیٹے کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے گئے. کیا رے سارا قصہ سنا, کئی کا مل تمہاری مٹی پڑو, جتنا مال لایا پورا ٹیکسوں میں کھا گئے. اب گھر کو گئے تو کیا منہ لے کے جانا یار, تو کیا کھا کو جینا. اب ٹیکس نہیں تو جگہ دیکھا تو میری یہ ملی تو میں قانون بنا لیا. اب بہت مینڈیٹ ہے بیٹا, اس کو اس قانون کا منسٹر بنائے تو کہاں کہاں نہیں جگہ آمدنی نکالتا بولو سو قانون کا منسٹر بنا لیا. وہ تو منسٹر قانون کا منسٹر بن گیا. اور اتنا چالو منڈا وہ تھا, چند دن میں بادشاہ کو نیچے ڈھک لیا, اصلی سیٹ پہ جا کو بیٹھ گیا. اب حکومت چلا رہا ہے, منمانی اللہ اس کو چلا رہے. تو اللہ جب چاہے بارش برساتے, جیسے چاہے اللہ پیکا نکالتے, خوشحالی ملنے لگی. اب کہنے لگا میں خدا. جب خدائی دعویٰ کرا تو اللہ نے جو اس کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو لانے کا ارادہ کیا. تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ کو لمبا چوڑا قصہ ہے, مگر موسیٰ کو لایا اور اللہ نے تھوڑی آزمائشیں کرایا. 9 مرتبہ اللہ نے اس کو حالات ٹائٹ کیا تاکہ انہیں سائٹ پہ آنا. کہتے ہیں نا سائٹ کو تھا اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین. جب بھی انسانیت نکل جاتی تو اللہ حالات کو ٹائٹ کر دی تاکہ لوگ صحیح اللہ کے سائٹ پہ آ جائیں. ایک بار خون کا عذاب آیا, ٹھیک ہے کون سا عذاب آیا بھائی؟ اچھا دیکھو خون ہی خون, کھانے میں خون, پانی میں خون. اب خون آدمی کھاتا آسانی سے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, پانی پینے گئے تو خون, کھانا کھانے گئے تو. اور بنی اسرائیل کے گھروں میں کھانا پانی ہے اور فرعونوں کے گھر میں خون ہے. جب دین کی محنت ہوگی دین پہ آتے نا, اللہ کافروں اور ہندوؤں میں جو فرق کر دیتے, سن کر دیتے, یا تو ایمان لانا یا نہیں تو خدا اللہ ان کو اپنے غضب کا شکار بنا. 2 ہی فیصلے ہوتے, سمجھے؟ یا تو ایمان میں داخل ہو جانا یا نہیں داخل ہو تو پھر اللہ ان کی بربادی کا فیصلہ کر دے. جب محنت ہوتی ہے, اب دیکھا کہ خون خون خون. اب مسلمانوں کے گھر میں کھانا ہے, پانی ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے نیچی نظر سے دیکھتا تھا, بیکورڈ سمجھتا تھا. جن کا کھانا نہیں, ان کا پینا نہیں, یہ بالکل نیچ قوم ہے. کچھ قوم ہے تو نیچ طریقے سے کیوں دیکھتا تھا؟ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, فرعون سے بھی ڈرتے تھے. کلمہ بھی پڑھتے تھے, جیسے آج کے ہم جو مسلمان ہیں نا, کلمہ بھی پڑھتے, بم سے بھی ڈرتے. بم سے نہیں ڈرتے؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے بم سے ڈرتے نہیں ڈرتے.
فون پہ آگے ایک ہوائی خبر بول دینا، ارے تم لوگ یہاں بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، اب بھی کون کی پیچھے ٹائمنگ بم رکھو گیا، کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرتے بھاگتے ہیں حضرت، بعد میں 6 گھنٹے سنتے، مگر ٹائمنگ بم کو رکھا جمنے کے لیے تو مشکل ہے، سب کی ہول سے میں موت کی تشکیلیں کرتے. سمجھے نہیں؟ ایک مرتبہ دبئی سے پلین نکل رہا تھا، کہاں سے پلین نکل رہا تو کون کی ہوائی خبر اڑا ہے، پلین میں بم ہے بولتے ہی جو لوگ کودے ہیں ایمرجنسی ڈوروں سے، تھوڑے کود کو مر گئے، تھوڑوں کے ہاتھاں ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے، بعد میں حکومت کا کارڈ آ کے تلاش کرے تو بم نہیں ہے، مٹھی نہیں. ہم حیبت کو کود کے مر گئے لوگ. چلیے بم سے ڈرتے نہیں ہیں. بس آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہتھیاروں سے بھی ڈر رہے ہیں، فجروں سے بھی ڈر رہے ہیں. صحابہ وہ تھے جن کو آقا نے جو ٹریننگ دیا تھا، جو ایمان کی لائننگ بنایا تھا، بڑے بڑے فوجوں میں بھی نہیں ڈرتے تھے اور سمندروں کے موجوں میں بھی نہیں ڈرتے. 10,000 کا لشکر ایران کے لیے نکلا تو ایرانیوں نے کیا کیا، بیچ توڑ دیا، ہمارے ملک میں یہ لوگ نہیں آنا. صحابہ نے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا، دریا بہ رہی ہے، پل توڑ دیا گیا، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا، مشورہ کیا، کچھ نے گھوڑوں کو دریا پہ ڈال دینا، گھوڑوں کو دریا میں ڈال دینا. میرے دوستوں 10,000 گھوڑے دریا پہ ڈالے تو ایسا چل رہے تھے جیسے سیمنٹ روڈ پہ چلتے. دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ اقبال نے صحابہ کی شان میں یہ شعر کہا ہے، دشت دریا بھی چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے.